بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہیلو پاکستان۔ دنیا بھر میں جہاں کوئی ایک بھی پاکستانی ہے وہ ہے میرے لیے ایک چھوٹا سا پاکستان۔ دنیا ساری کی لیڈرشپ اور دنیا ساری کے پالیسی ساز اور دنیا ساری کے ادارے مسلم دنیا میں سے فرینکلی اسپیکنگ کھل کے ذرا بات کرتے ہیں، ایشیا میں سے، سارک میں سے اگر کسی کو روزانہ اور مسلسل پذیرائی دے رہے ہیں تو آپ اس کا نام مجھے بتا دیں۔ کس ملک کا حکومتی سربراہ ہے یا پرائم منسٹر ہے جس کا میں نے اس ہفتے میں 3-4 داستانیں آپ کو سنائی ہیں؟ اور اب میں آج آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ کرکٹ کا دور نہیں ہے، گزر گیا۔ کرکٹ والا سٹارڈم بھی نہیں ہے، گزر گیا عمران کے لیے، اور کرکٹ کا سیزن بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو معافی دے، اور یہ کورونا کا سیزن ہے، اس میں سے ہمیں نجات دلائے جلد از جلد۔ یہ دعا کرنی چاہیے، سارے کرتے ہیں۔ تو اس سیزن میں اس کو عمران کی گلوبلائزیشن، اس کی پالیسیوں کی گلوبلائزیشن کا سیزن کہہ سکتا ہوں۔ کیوں؟ کوئی دوستی نہیں نبھا رہا یا کوئی کیبنٹ کلیگ کی حیثیت سے میں بات نہیں کر رہا، اور پی ٹی آئی کی حیثیت سے میں نہیں بات یہ کر رہا۔ فیکٹ یہ ہے کہ دنیا اس وقت عمران کی فالوور بن گئی ہے عملی طور پہ۔ میں آپ کو ذرا وجوہات کھول کے رکھتا ہوں، اب فیصلہ آپ کرتے جائیے گا۔ یو کین آلویز ڈس ایگری۔ جب سے کورونا آیا، سب سے پہلی بات عمران خان نے یہ کی کہ اس سے پینک پھیلانے والی کوئی پالیسی ہمیں اختیار نہیں کرنی چاہیے، جس سے ہیجان پیدا ہو، جس سے پریشانی پیدا ہو، جس سے ایک عجیب و غریب قسم کا ادھم مچ جائے پورے ملک کے اندر۔ یہ وجہ نمبر 1 ہے۔ اس کی بڑی پذیرائی ہوئی جو سنجیدہ حلقے ہیں۔ ویسے تو یہ ہے کہ ایک حلقہ وہ بھی ہے، آج بھی کافی سارے اشتہاروں کے پیسے میں نے سنا ریلیز ہو رہے ہیں، کہ جہاں روز بیٹھ کے پاکستان کے بارے میں بربادی کی داستان شروع کی جاتی ہے، 5 بجے 12 بجے وہ بند کر کے پھر سوتے ہیں، اگلے دن اللہ کی مہربانی سے پھر سارا کچھ اپنی جگہ موجود ہوتا ہے۔ جو نہیں کرتے وہ کام اپنا ٹھیک کرتے ہیں۔ احسان اس ملک میں یہ سب کا ہے، کسی کا کسی کے اوپر کوئی احسان نہیں ہے۔ ایک اور پہلو ذرا غور کیجیے گا۔ بچے باہر تھے، ان کو لانے کا پریشر آ گیا کہ ووہان سے، چائنا میں جہاں سے یہ ہوا تھا، اباؤٹ 3500 کا نمبر بھی ہے، 5000 کا نمبر بھی ہے، ادھر ادھر سے ملا کے 8000 کا نمبر بھی بنتا ہے۔ آئی ڈو ناٹ نو ایگزیکٹ نمبر، شاید کسی کو بھی نہیں پتا تھا ایگزیکٹ نمبر۔ اور ہوا کیا، کرونالوجی ذرا دیکھیے گا۔ پہلے مطالبہ ہوا، دوسرا پھر رونے والی ویڈیوز بنانا شروع ہو گیا میڈیا، تیسرا پھر مطالبے شروع ہو گئے، سیاستدانوں نے کرنے شروع کر دیے، چوتھا پھر عدالت میں لوگ چلے گئے جو پیرنٹس سے جانا ان کا حق بنتا تھا، اور پانچواں پھر یہ پروپیگنڈا ہونا شروع ہو گیا کہ فلاں جگہ سے فلاں آ گیا تو کیوں واپس نہیں لا۔ میں شاباش دیتا ہوں جو ینگسٹرز بھی تھے، انہوں نے بڑے حوصلے سے اور عقل مندی کے ساتھ اس کا مقابلہ بھی کیا، یہاں سے ان کے لیے کھانے بھی گئے، اور باقی خیال جو چائنا نے کیا، تھینک یو ویری مچ چائنا فار ٹیکنگ کیئر آف آر اسٹوڈنٹس ان ووہان، وہ میں ان کا شکریہ بھی آن ریکارڈ ادا کر دیا میں نے۔ یہ دوسرا پہلو آ گیا، اس پہ عمران خان اپنی بات پہ کھڑے رہے، انہوں نے کہا کہ ان کو لانا ڈیزاسٹر کا رستہ کھولنے والی بات ہو گئی۔ تیسرا آ گیا لاک ڈاؤن۔ لاک ڈاؤن کے لیے تو وہ طوفان بدتمیزی اس کو کہا جا سکتا ہے مچایا گیا کہ دیکھیں جی، اس وقت ساری دنیا میں اگر کوئی لیڈر ہے تو وہ مراد صاحب ہی لیڈر ہیں جی۔ کسی زمانے میں سندھ سے وحید مراد صاحب، یہ مراد ثانی ہے، پتہ نہیں کیا کیا کہا گیا، لاک ڈاؤن ہو گیا۔ آج آپ دیکھ لیں اس لاک ڈاؤن کے نتیجے میں لوگ کہتے ہیں کہ 8 ارب روپے کے انہوں نے کھانا تقسیم کیا۔ میں کل پریس کانفرنس سی ایم سندھ کی سن رہا تھا، میں حیران ہو گیا، ایک بات نے مجھے چونکا دیا، مجھے کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، کریکٹ می، کہ 8 ارب ایک طرف، انہوں نے کہا کہ 2 یا 3 لاکھ تھیلے جو تھے وہ ہم نے بانٹے ہیں۔ اب یہ 8 ارب تو نوٹ 2 لاکھ یا 3 لاکھ تھیلوں میں ڈال کے انہوں نے بانٹے ہیں۔
یا 2 لاکھ 3 لاکھ تھیلوں میں آٹا تھا، چینی تھی، چاول کے تو آپ وہ ویڈیوز ہیں، میں جو ویڈیو کہتا ہوں میرے ایڈیٹرز کہتے ہیں یہ نہیں ہم دکھا سکتے، کسی اور نہیں بنائی ہوئی ہے، لیکن ویڈیوز دیکھ لیجیے گا، اتنے شاپر لوگوں نے پکڑے ہوئے ہیں. جس طرح خادم اعلیٰ کے خاندان اعلیٰ نے اپنی ساری کمائی جو ان کے ابا نے ہتھوڑے سے شروع کی تھی، وہ خود کہتے ہیں، میں نہیں کہتا، اور پھر کمر باندھی اور پھر دبئی چلے گئے، اور وہاں سے ساری دنیا میں ان کے پیسے ہیں. انہوں نے کیا دیا؟ رپورٹڈلی دیا کیا؟ ایک اس قدر صابن کا بچہ، اور ایک وہ جو ہاتھوں کو ملنے والی ہے اس کا بچہ، اور ایک بچوں کے جو کھلونا ٹائپ ماسک ہے وہ. اور انہوں نے کہا لو بھائی یہ وہ کام ہے جو میں کرنے کے لیے آیا تھا، میں کرونے کو بچانا چاہتا. اور دیکھیں انہوں نے پوری کوشش کی، جیسا وہ ڈینگی کو بچاتے رہے کرونے کو بھی وہ بچاتے ہیں، اس لیے کہ کرپشن اور کرونا دونوں ہی سی سے شروع ہوتے ہیں، تو بچانا ان کی مجبوری ہے. میں اگلا پہلو آپ کو بتاتا ہوں. ساری دنیا نے اس کو پھر فالو کرنا شروع کر دیا، ساری دنیا نے اپنی فلائٹس بند کر دی، ساری دنیا نے جہاں جہاں لوگ بیٹھے ہوئے ان کو کہا کہ وہاں رہیے. اس سے اگلا ہوا اس وقت امتحان آ گیا جب عمران خان نے کہا کہ لاک ڈاؤن کمپلیٹ نہیں میں کر سکتا. جن ملکوں نے کیا وہ، اب آج صبح میں نے سنا امریکن پریزیڈنٹ کہہ رہے تھے کہ میں لاک ڈاؤن ہٹانے لگا ہوں. جرمنی کی اینجلا مارکل صاحبہ نے 12 گھنٹے 14 گھنٹے پہلے لاک ڈاؤن اسی پیٹرن کے اوپر چوزن سلیکٹیو لاک ڈاؤن اس کو ہٹانا شروع کیا جو عمران خان نے دیا تھا. تو یہ فخر کی بات نہیں ہے کون کس کو فالو کر رہا ہے. ہم ہمیشہ امریکہ کی طرف دیکھتے تھے، ہم ہمیشہ باہر اپنے آئیکنز تلاش کرتے تھے. اللہ نے گھر میں ایک آدمی کو یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ پس دیوار سوچ سکے، اور جس قدر وہ کنسلٹیشن کرتا ہے، جتنی وہ محنت کرتا ہے، میں حیران ہوتا ہوں. ہیومنلی پاسبل نہیں ہے، پرٹیکولرلی آفٹر کراسنگ 60. ایک اور عمران خان نے کہا کہ میں ٹائیگر فورس بناؤں گا تاکہ لوگوں کو اگر خدا نخواستہ وہ والا حال جو یورپ، امریکہ، ایسٹرن یورپ اور انگلینڈ میں ہوا ہے وہ ہوتا ہے تو ہم پھر لوگوں تک رسائی کر سکیں. اب پہلا یہ ہوا کہ جی یہ دیکھیں بالکل بننی نہیں چاہیے. کچھ لوگوں نے ایسے ٹویٹس کیے جو بیان ہی نہیں کیے جا سکتے، گالیاں پتہ نہیں کیا کیا شروع ہو گئے، اتہام، الزام سارا شروع ہوا. اس کے ساتھ کیا ہوا؟ اس کے ساتھ یہ ہوا کہ فوراً جو بورس صاحب ہیں آج کل وہ چھٹی پہ ہیں، اور انہوں نے بھی 4 لاکھ کی فورس جو ہے بنا دی. آپ کے ہاں اللہ کے فضل و کرم سے، میرے ایک دوست ہیں وہ یہاں آئے ہوئے تھے تو وہ بتانے لگے کہ ان کی بیٹی ڈاکٹر ہیں، ڈینٹسٹ ہیں، وہ ان کے بیٹے ایک ماسٹرز کر رہے ہیں، دوسرا گریجویشن کر رہا ہے، ایک چھوٹی بیٹی، سب اس فورس میں شامل ہو گئے. اینڈ دیٹس ناٹ اے پی ٹی آئی فیملی. کالج کے زمانے سے میرے تعلق والے ہیں. یوتھ فورس پہ اب ساری دنیا والنٹیئرز، امریکہ میں بھی رجسٹر ہوئے ہیں اور باقی جگہ بھی ہو رہے ہیں، اور برطانیہ نے 4 لاکھ، آپ کے 1 ملین سے نمبر اوپر جا چکا ہے، اور بڑی خاصی تعداد اس میں خواتین کی بھی ہے. پھر عمران خان نے کہا ڈیلی ویجز. یہ میں ایک بحران کی صرف میں بات کر رہا ہوں، صرف ایک بحران کی میں بات کر رہا ہوں. ڈیلی ویجز، سب نے کہا ڈیلی ویجز، فکسڈ انکم گروپس، کم کمائی والے، نچلے طبقات. پھر عمران خان نے کہا میں فوڈ چین ٹوٹنے نہیں دوں گا. آج بھی میں نے جو آپ کو بتایا تھا وہ آرڈیننس آج جانا چاہیے یا کل آ جانا چاہیے، وہ بن گیا کہ جو ہورڈنگ کرے گا، ذخیرہ اندوزی کرے گا، اس کو ہم نہیں چھوڑیں گے. تو یہ کیا کم اللہ تعالیٰ کی نوازش ہے کہ کوئی آدمی اپنی ذات سے اوپر اٹھ کے دوسروں کے لیے اور ملک کے لیے سوچتا ہے. اگلی خوشخبری یہ ہے کہ سعودی کابینہ کا اجلاس ہوا، کنگ سلمان اس کے اجلاس کے ہیڈ تھے، اور اس میں انہوں نے $20 ارب کی پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کی منظوری دے دی ہے. اور اس سلسلے میں جو مختلف فیلڈز کے اندر کام ہوگا، 16 قراردادوں کے انہوں نے ایک طرح کے MOU وہ منظور کیے ہیں. اور جو بڑی خبریں وہ میں بتا دیتا ہوں، جس سے جابز کھلیں گے، جس سے پاکستان میں ترقی کے دروازے، پاکستان میں آئل ریفائنری، پیٹرو کیمیکل اور رینیویبل توانائی اور معدنیات کے شعبے میں سرمایہ کاری. یہ وہ ہیں جو ان ایکسپلورڈ ایریا، ان کو ہم نے ہاتھ ہی نہیں لگایا، سنبھال کے رکھا. مافیاز بنے ہوئے آج بھی ہیں جن کو توڑنے کی کوشش ہو رہی ہے، جو زد میں آ رہے ہیں. ایک مافیا ایسا بجلی بناتا ہی نہیں، پیسے لیتا رہتا تھا، اس نے لوڈ شیڈنگ میں ہمیں دھکیل دیا، اور
اس ایک مافیا نے روکے رکھا. میں نے یہ بات 2 مہینے پہلے کہی ہوئی ہے. اب ایک رپورٹ آ گئی, کسی دن میں شیئر کروں گا. اب رپورٹ آئی ہے, میں نے 2 مہینے پہلے ویلاگ میں کہی ہوئی ہے, شاید کوئی نکال کے میرا لڑکا آپ کو دکھا سکے کہ جی یہ باقاعدہ پاکستان میں آئل ایکسپلوریشن کو روکنے کے لیے پیسہ لگتا ہے. اور پھر آخری بات یہ ہے سعودی عرب کے بارے میں کہ جو ہمارے پہلے سے MOUs دستخط ہوئے ہیں ان کے اوپر عمل درآمد اب شروع ہو گیا. پھر کل میں ایک سینٹ کی کمیٹی میں بھی تھا, وہاں یہ بات کہی جا رہی تھی, کچھ لوگ جو بری خبر کے متلاشی ہیں ان کو مل نہیں رہی آج کل, وہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں IMF ہمیں برباد کر دے گا. IMF نے 1.40 ارب روپے کا آؤٹ آف باکس وداؤٹ نیگوسیشن پیکج پاکستان کے لیے منظور کیا ہے. یہ وہ جو ریگولرلی ہمارا اکنامک اسسٹنس کا پروگرام ہے ان کا ایڈ ان کی طرف سے آتی ہے, اور ایڈ ویسے آئی ڈونٹ لائک اٹ پرسنلی, لیکن کیا کیا جائے, وہاں پہنچا دیا گیا ملک کو. کل آئے تھے میرے پاس جاپنیز امبیسڈر, آج انہوں نے 4 ملین پاکستان کے ایک حصے میں جو لوگ یہاں پہ 40 سال سے ہمارے بن بلائے مہمان ہیں ان کے لیے امداد کا انہوں نے بھی اعلان کیا ہے. اسٹے سیف, اسٹے ہوم, سیو دی سولز آف کشمیر. پاکستان پائندہ باد.